بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی بھی لوگ 786۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد اصغر۔ اللہ کے بہت پیارے بندے جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ آج اسی سلسلے کے اندر ہم ایسے گہرانے کے متعلق بات کرنے لگے ہیں جس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جب اہل بیت نے ان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو انعام دیے۔ سب سے پہلے ہم اس گھرانے کا نام لیتے ہیں۔ اس گھرانے کا نام ہے اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین اور ان کی ایک خادمہ فضا۔ یہ واقعہ اس طرح کچھ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت حسنین کریمین بیمار پڑے، یعنی حضرت حسن اور حسین، تو ان کی صحت یابی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ فضا نے یہ منت مانی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحت عطا فرمائی اور روزے رکھنے کا وقت پورا ہوا، یعنی منت ماننے کا ٹائم آیا، تو اس وقت حضرت علی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے 3 سا جو لیے۔ سا کہتے ہیں ایک برتن ہے، وہ ناپ کے آپ نے 3 سا جو لیے، وہ گھر لے کے آئے اور اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور آپ نے اس کی ایک دن ایک سا استعمال کیا۔ صبح روزہ رکھا۔ جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہوا، روٹیاں پکائی گئیں۔ جب روٹیاں پکا کے آگے رکھی گئیں اور افطاری کا ٹائم ہو گیا تو ایک بات فقیر کی آواز آئی کہ ہے کوئی مسکین کو کھانا کھلانے والا، تو وہ تمام روٹیاں اٹھا کے اس مسکین کو دے دی گئیں۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور روٹیاں پکائی گئیں۔ افطاری کے وقت جب افطار کا ٹائم شروع ہوا تو پھر ایک بار فقیر نے آواز دی کہ ہے کوئی یتیم کو کھانا کھلانے والا۔ تمام روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی گئیں۔ پھر روزہ پانی سے افطار پہلے دن بھی کیا، دوسرے دن بھی روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، اور پھر جب روٹیاں پکائی گئیں اور افطاری کا ٹائم ہوا تو اس وقت ایک بار سے پھر صدا لگائی کہ ہے کوئی قیدی کو کھانا کھلانے والا، تو پھر وہ روٹیاں اٹھا کے اس قیدی کو دے دی گئیں۔ تینوں دن پانی سے روزہ افطار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں انعامات کا اعلان کر دیا کہ سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں پر کفور ملا پانی پئیں گے۔ یہ کفور کی ملونی والا کون سا پانی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے آتا ہے، وہاں سے یہ چشمہ بہتا ہے، اور اس کا نام سلسبیل ہے، اور یہ ہوتا ہوا تمام جنتوں کے اندر سے گزرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ادرک ملا جام
پلانے کا وعدہ کیا کہ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں ان کو ادرک ملا جام بھی پلایا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ قیامت کے ڈر سے ڈرتے ہیں اور اس سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس دن خوف بھی نہیں کھائیں گے اور اس دن پرامن طریقے سے یہ رہیں گے اور پرسکون ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اس لیے ان کے لیے انعام ایک اور اعلان کیا کہ جنت کے کپڑے ان کو دیے جائیں گے، ان کے جسم پہ جنتی لباس ہوگا۔ وہ لباس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قریب کا لباس ہوگا، ریشمی قسم کا بہت اعلیٰ قسم کا لباس ہوگا، اور ہلکے سبز یا گاڑے سبز قسم کے رنگ ان کے ہوں گے اور بہت دیدہ زیب ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو کاناویز کے لباس بھی دیے جائیں گے، یعنی بہت خوبصورت قسم کے لباس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سایوں پہ، یعنی ان کے اوپر سائے ہوں گے درختوں کے، اور ان کے اوپر سے پھلوں کے انگچھے بھی لٹکتے ہوں گے، جن تک ان کی رسائی بہت آسان ہوگی، یعنی لیٹے ہوئے پکڑ لیں، اس کو بیٹھ کے پکڑ لیں یا اس کو کھڑے ہو کے پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ ان کی رسائی کے اندر وہ گچھے کر دے گا۔ اور جس جگہ ان کو رکھا جائے گا یعنی جنت کے اندر، وہاں پہ نہ دھوپ ہوگی اور نہ سردی ہوگی، یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہوگی، وہاں بہت اچھا ماحول ہوگا اور موسم بہترین ہوگا ان کے لیے۔ اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ چاندی کے کنگن بھی ہوں گے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک چاندی کا کنگن ہوگا اور ایک سونے کا کنگن ہوگا اور ایک موتیوں کا کنگن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ جن برتنوں میں کھائیں گے وہ برتن چاندی کے ہوں گے، شیشے نما ہوں گے، یعنی کوئی چیز اس میں ڈالی جائے گی تو وہ باہر سے نظر آئے گی، اتنے خوبصورت قسم کے وہ برتن ہوں گے۔ اور ان کے خدمت گار لڑکے ہوں گے وہاں پہ، جو دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوں جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں تک ان کی سلطنت قائم کر دے گا، یعنی ان کے ہر طرف خدمت گار لوگ ہوں گے۔ اور ان کو ستھری شراب پلائی جائے گی، یعنی ایسی شراب جس کے پیتے ہی ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے اور خوشبودار جسم ہو جاتا ہے، اور ان کا کھانا اس خوشبو کے ساتھ ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری اللہ تعالیٰ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حسنین کریمین اور ان کی ایک کنیزہ فضا کے لیے بیان کرتا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان اس پر عمل کرے گا، یعنی ان کی پیروی کرے گا، ان کے لیے بھی یہی انعامات ہوں گے، جتنی وہ پیروی کرے گا اس سے اسی قدر وہ انعامات حاصل کر لے گا۔ لہذا آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو دیں، چاہے وہ راشن کی صورت میں ان کے گھر میں ڈال دیں، کسی غریب کے گھر میں، چاہے تو ہم ان کو پکا کے لنگر کی صورت میں کھلا دیں۔ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ جگہ ہوتی ہے دربار وغیرہ، وہاں پہ جب جاتے ہیں لوگ چیزیں بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ انعامات سے نوازے گا۔ اور لنگر کی صورت میں لوگ گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر لوگوں میں کھانا
تقسیم کرتے ہیں تو یہ کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں اور مائیں کچھ چنے بانٹ دیتی ہے، کچھ ٹافیاں بانٹ دیتی ہے، کچھ طرح کی اور چیزیں گھروں میں بانٹ دیتی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، لہذا ان کو بانٹنا چاہیے غریبوں میں۔ یہاں پہ کوئی امیر آدمی جو سب استطاعت ہوتا ہے وہ کھانے نہیں آتا، کھانے وہی بیٹھتا ہے جو کہ غریب مسکین ہو اور لاچار ہو، وہ آدمی بیٹھ کے کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں بانٹنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ چیزیں بانٹے گا ان کو کتنے انعامات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمیشہ بانٹنی چاہیے اور اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی کام کر کے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، جن کو سردار جنت کا، نوجوانوں کی جنت کا سردار کہا گیا ہے، اور فاطمہ الزہرا کو عورتوں کا سردار کہا گیا ہے، جنتی عورتوں کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر کے، ولیوں کے سردار، ولیوں کے باپ نے یہ کام کیا، ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم بھی یہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کرے گا ان کو بھی ان انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان انعامات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔